جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سکسیزفل بزنس ایک آئیڈیا سے شروع ہوتا ہے، لیکن کیا صرف ایک آئیڈیا سفیشینٹ ہے؟ میرے خیال میں نہیں۔ ایک اچھے آئیڈیا کے ساتھ ساتھ ایک اچھی اپرچونٹی ہونا بھی ضروری ہے۔ تو نارملی وہ لوگ زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں جو اپرچونٹیز کو پہچان لیتے ہیں اور ان اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ انٹرپرینیورل اپرچونٹیز کیا ہوتی ہیں، ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے اور ان کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وٹ آر انٹرپرینیورل اپرچونٹیز۔ دیز اپرچونٹیز آر چانسز ٹو سالو پرابلمس اور میٹ انمیٹ نیڈس۔ They allow individuals to create new products, services or business. A good opportunity fills a gap in the market. Entrepreneurs succeed by acting on these openings before others do. تو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو اپرچونٹیز ہیں بیسیکلی وہ چانسز ہوتے ہیں جو کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں، یا کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی آئیڈیا ہوتا ہے تو اس کو ہم اپرچونٹی کہتے ہیں۔ جب بھی مارکیٹ میں کوئی گیپ آتا ہے تو اچھا انٹرپرینور وہ ہوتا ہے جو اس گیپ کو فل کرے۔ یہ جو گیپ ہے بیسیکلی یہی اپرچونٹی ہے۔ اس گیپ کو جو جتنا جلدی فل کرے گا وہ اتنا ہی اچھا انٹرپرینور ہوگا اور اتنا ہی زیادہ سکسیزفل بزنس اسٹیبلش کر سکے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں ان کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں۔ کریکٹرسٹکس آف گڈ اپرچونٹی: اٹریکٹیو، اپیلز ٹو مینی کسٹمرز اور سالوز اے بگ پرابلم، ڈیوریبل، ہیز اے لانگ ٹرم پوٹینشیل ناٹ جسٹ اے پاسنگ ٹرینڈ، ٹائملی، فٹس کرنٹ نیڈس، ٹیکنالوجی اور مارکیٹ ڈیمانڈ، کریٹس ویلیو، پرووائڈس بینیفٹس دیٹ پیپل آر ولنگ ٹو پے فار۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھی اپرچونٹی کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ اٹریکٹیو ہونا چاہیے، لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، وہ لوگوں کو اپیل کرے۔ ایسی اپرچونٹی بیسیکلی وہ اپرچونٹی ہوگی جو کسی انٹرپرینور کو بہت زیادہ بینیفٹ دے، یعنی لوگ اس میں انٹرسٹ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈیوریبل ہونی چاہیے۔ اگر کچھ بہت ہی شارٹ ٹائم کے لیے کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے جس میں لوگ کسی پرابلم میں ہیں اور اس پرابلم کا آپ سلوشن نکال بھی لیتے ہیں تو آپ اس سے کچھ نہ کچھ ارن کر لیں گے، لیکن بہرحال وہ ایک لانگ ٹرم ارننگ آپ کی نہیں ہوگی۔ تو اچھی اپرچونٹی وہ ہوگی جو لانگ ٹرم آپ کو بینیفٹ دے سکے، جو لانگ ٹرم لوگوں کے کام آ سکے۔ تو اچھی اپرچونٹی کو ڈیوریبل ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ٹائملی، یعنی آپ بالکل پرفیکٹ ٹائمنگ پر اس اپرچونٹی کو یوٹیلائز کر لیں، اس سچویشن کو سمجھ لیں اور اس سچویشن کا جو سلوشن آپ نے نکالنا ہے کسٹمرز کے لیے، لوگوں کے لیے جو فیسیلیٹیشن آپ نے پیدا کرنی ہے اس کو بالکل ایکوریٹ ٹائم کے ساتھ اس کو آپ یوٹیلائز کر لیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جو لاسٹ کریکٹرسٹک ہے دیٹ از کریٹس ویلیو، یعنی اپرچونٹی ایسی ہو جو ویلیو کریٹ کرے، لوگ اس کو ویلیوبل سمجھیں اور اس کے لیے پے کرنے پر تیار ہوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں انہی کریکٹرسٹکس کو ذرا ڈیٹیل سے۔ اٹریکشن کا کیا مطلب ہے؟ دا آئیڈیا سالوز اے ریئل کامن پرابلم، دیر از اے ویزیبل ڈیمانڈ اور انٹرسٹ ان دا مارکیٹ، اٹ آفرز سم تھنگ بیٹر دین کرنٹ سلیوشنس، اٹ میچز کرنٹ ٹرینڈس اور کسٹمر پین پوائنٹس۔ اگر آپ کا آئیڈیا ایسا ہے جو کسی ریئل پرابلم کو، کامن پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یوٹیلائز ہو سکتا ہے تو لوگ نیچرلی اس میں انٹرسٹ لیں گے۔ یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو آئیڈیا پروڈیوس کیا ہے اس کی لوگوں میں ڈیمانڈ ڈیولپ ہو جائے گا تو بھی وہ چلے گا۔ اسی طرح اگر مارکیٹ میں اس سے ملتی جلتی چیزیں موجود ہیں لیکن آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ ایگزسٹنگ پروڈکٹ سے زیادہ بہتر سیٹسفیکشن دیتا ہے کسٹمرز کو تو یہ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ اور کرنٹ نیڈس جو ہیں، جو مارکیٹ ٹرینڈز ہیں، ان کو فلفل کرنا تو ظاہری بات ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اٹریکشن کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کسی کامن پرابلم کو سالو کرنے کا آئیڈیا ہو، یا اس چیز کی ویزیبل ڈیمانڈ ہو مارکیٹ میں، یا وہ پہلے سے موجود جو چیزیں ہیں ان کا بہتر ورژن ہو، یا پھر جو مارکیٹ میں چینجز آ رہی ہیں ان چینجز کے اکارڈنگ وہ آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ ان چینجز کے اکارڈنگ ہو۔ تو اگر ایسا ہوگا تو پھر آبویسلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اپرچونٹی ہے اس میں اٹریکشن ہے۔ اس کے بعد ڈیوریبلٹی، دا نیڈ فار دا پروڈکٹ
or service will continue over time. The idea is not easily outdated or replaced. It can adapt to future changes in the market. It has potential for steady revenue or impact. ایک سکسیزفل آئیڈیا جو ہے وہ صرف آج کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جو سکسیزفل آئیڈیا ہوتا ہے بیسیکلی وہ جنریشنز کے لیے ہوتا ہے. وہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہونا چاہیے. اس کی ضرورت آنے والے وقتوں میں بھی لوگوں کو ہونی چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں فیوچر میں آپ اس میں مزید چینج کر دیں، اس کو مزید ڈیولپ کر لیں، اس میں مزید بہتری لے آئیں، لیکن وہ جو چیز جو سلوشن پرابلم کا آپ بنا رہے ہیں یا جو بھی چیز آپ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو لانگ ٹرم بینیفٹ دے سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ خوبی بھی ہونی چاہیے کہ وہ جو آنے والے وقتوں میں جو چینجز ہیں ان چینجز کو اپنے اندر اڈاپٹ کر سکے، ان چینجز کے ساتھ اس کو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے، یا آپ اس پروڈکٹ کو اتنا موڈیفائی کر لیں کہ آنے والے وقتوں میں وہ ان چینجز کو ایکسیپٹ کر لیں. نارملی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اب ہماری جو مارکیٹ ہے وہاں سے ختم ہو گئی ہیں. تو یہ جو ڈیوریبلٹی ہے یہ مارکیٹ میں آپ کی ویلیو بھی بڑھاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ریونیو بھی ایک لمبے عرصے کے لیے جنریٹ کر کے دیتی ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ کوالٹی کی بات کرتے ہیں. نیکسٹ کریکٹرسٹکس ہے ٹائم لائنس. دا مارکیٹ از ریڈی فار دا آئیڈیا رائٹ ناؤ. کرنٹ ٹیکنالوجی اور لاز سپورٹ دا اپرچونیٹی. اٹ فٹس کنزیومر بیہیویئر اینڈ ایکسپیکٹیشنز ٹوڈے. دیر از اے لمیٹڈ ونڈو. ارلی ایکشن میٹرس. تو ان پوائنٹس کا مطلب کیا ہے؟ مارکیٹ جو ہے وہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے جو آئیڈیا سوچا ہے مارکیٹ اس آئیڈیا کو فالو کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا آئیڈیا جو ہے وہ مارکیٹ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. تو آپ کو وہ ٹائمنگ دیکھنی ہے کہ آپ نے جو آئیڈیا سوچا ہے، آپ نے جس نئے اینگل سے کام کرنا ہے، اس پرسپیکٹیو ایکسیپٹ کرنے کا جو ٹرینڈ ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہو، مارکیٹ آپ کے آئیڈیا کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو. تو اس کے لیے ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کا آئیڈیا کرنٹ ٹیکنالوجی، کنزیومر بیہیویئر اور لاز کے مطابق ہے تو وہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ دے سکتا ہے. نارملی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آئے لیکن وہ جو موقع پر اس وقت جو موجود ٹیکنالوجی ہے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ اس آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ نہ کر سکیں تو وہ آئیڈیا آپ کو خاص بینیفٹ نہیں دے سکے گا. یا جو سوشل مورل اور جو اسٹیٹ کے لاز ہیں ان کے اکارڈنگ اگر آپ کا آئیڈیا نہیں ہے تو بھی آپ کو اس کا بینیفٹ نہیں ہوگا. تو ایسی صورتحال میں آپ کو اپنا آئیڈیا امپلیمنٹ کرنے کا یا مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. آپ کا آئیڈیا تبھی فائدہ مند ہوگا، تبھی آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دے گا جب وہ مارکیٹ میں اس کی ایکسیپٹنس بھی موجود ہو، جو کرنٹ ٹیکنالوجی ہے وہ اس کے لیے فیزیبل ہو. اس کے علاوہ وہ کنزیومرز کی ایکسپیکٹیشنز، کنزیومر کی جو مورل ویلیوز ہیں، اسٹینڈرڈز ہیں ان کے مورل ویلیوز کے، ان کے بھی مطابق ہو، اس میں کوئی ان لافل چیز نہ ہو. اگر یہ سارا کچھ ہوگا تو پھر وہ آپ کا جو آئیڈیا ہے، وہ جو آپ کی اپرچونیٹی ہے، وہ یقیناً آپ کو بہت کچھ پے کرے گی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ویلیو کریشن کی. The idea solves a problem or makes life easier. It brings emotional, functional or economic value. Customers see the benefit clearly and want it. People are willing to pay for the value it offers. تو اپرچونیٹی یا آئیڈیا جو ہے وہ تبھی ویلیویبل ہوگا جب وہ لوگوں کے کسی کام آئے گا، جب وہ لوگوں کے لیے کوئی آسانی کریٹ کرے گا، ایموشنلی، فنکشنلی یا کسی بھی حوالے سے. اگر وہ آئیڈیا آپ کا کسٹمرز کے لیے کوئی کنوینینٹ چیز ہے، کسٹمرز کے لیے اگر اس سے کوئی آسانی پیدا ہوتی ہے تو یقیناً وہ آپ کا آئیڈیا جو ہے وہ آپ کو اچھا ریونیو دے سکتا ہے. جب کسٹمرز کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یا سروس جو بھی آپ نے انٹروڈیوس کروائی ہے وہ ان کو فائدہ دے گی تو یقیناً کسٹمرز جو ہیں وہ اس پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سورسز آف انٹرپرینیورل اپرچونیٹیز. یہ جو انٹرپرینیورل اپرچونیٹیز ہیں یہ ہمیں کہاں سے مل سکتی ہیں؟ اپرچونیٹیز کم فرام انوویشن، چینج اینڈ ایون فینٹیسیز. These sources help entrepreneurs see what others miss. By studying trends and being creative, new ideas emerge. Entrepreneurs connect problems to fresh solutions. تو یہ اپرچونیٹیز کہاں سے آتی ہیں؟ ان کے میجر سورسز کیا ہیں؟ انوویشن ہے، چینج ہے اور فینٹیسیز ہیں. یہ جب آپ مارکیٹ ٹرینڈز کو اسٹڈی کرتے ہیں، جب آپ کریٹیولی سوچتے ہیں تو یقیناً نئے آئیڈیاز سامنے آتے ہیں، اور جو اسمارٹ انٹرپرینیورز ہوتے ہیں وہ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان پرابلمس کا سلوشن نکالتے ہیں.
اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائڈس میں کہ انوویشن کیا ہے، یہ چینج کیا ہے اور یہ فینٹیسیز کیا ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انوویشن کی. انوویشن مینس کریٹنگ اور امپروونگ آئیڈیاز، پروڈکٹس اور میتھڈس. اٹ ہیلپس بزنس اسٹینڈ آؤٹ اینڈ گرو. کین انوالو پروڈکٹس، پروسیسز اور بزنس ماڈلس. لیڈس ٹو بیٹر، اسمارٹر اور فاسٹر سلوشن. انوویشن کا مطلب صرف نئی چیز بنانا نہیں ہوتا، بلکہ کسی چیز کو بہتر کر دینا، اسمارٹ کر دینا، مزید فاسٹر بنا دینا، مزید ایفیشینٹ بنا دینا. یہ سب انوویشن کہلاتا ہے. انوویشن جو ہے وہ پروسیس میں بھی ہو سکتی ہے، انوویشن بزنس ماڈل میں بھی ہو سکتی ہے، انوویشن کسی پروڈکٹ میں کی کوالٹی کو بہتر کر کے ہو سکتی ہے، کسی پروڈکٹ کو بنانے کا جو اس کی جو کاسٹ ہے، کاسٹ آف پروڈکشن، اس کو کم کر کے، یہ بھی انوویشن ہے. یا کسی پروڈکٹ کی ایفیشنسی کو انکریز کر دینا، یہ بھی انوویشن ہے. یا کسی پروڈکٹ کو زیادہ خوبصورت بنا دینا، اس کو اٹریکٹیو بنا دینا. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ انوویشن ہے. یعنی ایک تو آپ نئی چیز بنائیں، دیٹ از انوویشن. اور اس کے علاوہ جو ایگزسٹنگ چیزیں ہیں، جو ایگزسٹنگ پروڈکٹس ہیں، ان پروڈکٹس کو آپ بہتر کریں، کسی بھی حوالے سے ان میں کچھ ایڈ کریں، یہ انوویشن ہے. یا کسی بزنس کو، کسی پروسیس کو آپ تھوڑا سا چینج کر دیں، اس میں کوئی چینج لے آئیں، تو اس میں کچھ نیا کریٹ کر دیں، تو اس کو ہم انوویشن کہیں گے. اور یہ جو انوویشن ہے یہ آپ کو ڈفرینشیٹ کر دے گی مارکیٹ سے، مارکیٹ کے روٹین بزنسز سے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چینج. سوشل، اکنامک اور ٹیک چینجز کریٹ نیو کسٹمر نیڈس. Entrepreneurs succeed by adopting to these shifts early. Examples include digital transformation or eco-friendly demand. Changes open up markets for new types of products and services. تو سوسائٹی اور اکانومی جو ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی، اکانومی اور ٹیکنالوجی، ان تینوں میں کنسسٹنٹلی چینج ہو رہی ہے. یعنی یہ جو چینجز ہیں ان تینوں سیکٹرز میں، وہ سمجھ لیں کہ مسلسل ہو رہے ہیں. اور یہ چینجز جو ہیں ان سے کسٹمرز کی نئی نیڈس ڈیولپ ہوتی ہیں. جو انٹرپرینورز ان چینجز کو سمجھ لیتے ہیں، جلدی سمجھ لیتے ہیں، ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور کسٹمرز کی نیڈس کو سمجھ لیتے ہیں اور ان نیڈس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو چینج جو ہے وہ بھی ایک اپرچونٹی ہے کسی بھی حوالے سے، سوشل چینج ہو، اکنامک چینج ہو یا ٹیکنالوجیکل چینج ہو. کوئی بھی چینج جو لوگوں کی ضروریات کو تبدیل کر رہی ہو، جس چینج سے لوگوں کی جو روٹین لائف ہے اس میں کچھ افیکٹ آ رہا ہو، تو وہ چینج جو ہے وہ آپ کے لیے ایک اچھا آئیڈیا ہو سکتی ہے، آپ کے ایک اچھے بزنس کا سٹارٹ ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فینٹیسیز کی. یہ کیا ہوتی ہیں؟ ویژنری تھنکنگ. Fantasies are bold or imaginative ideas that seem unrealistic at first. They spark creativity and big picture thinking. Some of the biggest innovations begin as a fantasies. Entrepreneurs must balance dreams with practical planning. فینٹیسیز یوزلی جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ان ریئلسٹک تھنگز ہوتی ہیں، اور یہ ان ریئلسٹک لگتے بھی ہیں. لیکن یہ جو بولڈ آئیڈیاز ہیں، یہ جو ان ریئلسٹک آئیڈیاز ہیں، یہ جو آپ کی ایکسٹریم لیول کی امیجنیشن ہے، یہ کبھی کبھی ایسا گیم چینجر بن جاتی ہے کہ یہ اپنے سوچنے والوں کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہو جاتی ہے. اور اگر آپ ان امیجنری تھنکنگ کو کنٹرول کر کے پریکٹیکلی جو پاسبل سچویشنز ہیں اس میں اگر آپ اس کو پھر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فینٹیسیز کو آپ ریئل ورلڈ میں لے آتے ہیں اور اس سے آپ کچھ نہ کچھ نیا بنا لیتے. بہت ساری انوویشنز جو ہیں ہماری دنیا میں فینٹیسی سے ہی جنم لیا انہوں نے، جس میں سب سے امپورٹنٹ ایگزامپل میں آپ کو دوں گا ایروپلین کی. ہوا میں اڑنا جو ہے یہ ایک فینٹیسی تھی انسان کی. جب وہ ایروپلینز نہیں تھے، پیراشوٹس نہیں تھے، تو انسان جب پرندوں کو دیکھتا تھا تو بہت سے انسان سوچتے ہوں گے یقیناً کہ ہم بھی ہوا میں اڑ سکیں، اور بہت سے لوگوں نے کوشش بھی کی. اور اس فینٹیسی کو ریالٹی میں کنورٹ کرنے کی جو ایفرٹس ہیں وہ مسلسل ہوتی رہی، اور اس حد تک کہ لوگوں کو اپنی جانیں دینی پڑی اس فینٹیسی کو ریالٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے. اور آخر کار آپ دیکھیں آج ہم ایروپلینز بھی ہیں اور ہوا میں اڑنے کے اور بے شمار طریقے ہیں. تو ویژنری تھنکنگ جو ہے، فینٹیسیز جو ہیں، وہ بھی ایک سورس آف اپرچونٹی ہے. تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے کیا باتیں کی ہیں کہ گریٹ اپرچونیٹیز سالو پرابلمز اینڈ آفر ریئل ویلیو. Pay attention to trends, needs and changes in the world. Don't fear bold ideas, explore and test them. Successful entrepreneurs act before the opportunity disappears.
تو آج کے لیکچر میں ہم نے بات کی کہ اپرچونیٹیز کیا ہوتی ہیں، انٹرپرینیورل پروسیس میں اپرچونیٹیز کو ہم کس طریقے سے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، اپرچونیٹیز کس طریقے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان اپرچونیٹیز سے فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ اچھا انٹرپرینیور جو ہوگا وہ کبھی بھی اپرچونیٹی کو مس نہیں کرے گا، وہ کہتے ہیں نا ٹرین مس نہیں کرنی چاہیے، تو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اپنے ارد گرد، دیکھیں کیا اپرچونیٹیز آپ کے لیے اویلیبل ہیں، کون سے بزنس ہو رہے ہیں اور ان بزنسز میں کیا چینج آپ لے کے آ سکتے ہیں، کون سی پروڈکٹس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، کسٹمر کی کس نیڈ کو آپ ڈیفرنٹلی سیٹسفائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ ان چیزوں پر تھنکنگ کریں، ان چیزوں پر آپ برین اسٹارمنگ کریں، اور یقیناً آپ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا آئیڈیا سوچ لیں گے جس سے آپ فائنینشلی بھی گرو کریں گے اور آپ ہو سکتا ہے سوسائٹی کے لیے رول ماڈل بھی بن جائیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں جو باتیں میں نے کی ہیں امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو، کوئی کمنٹ ہو تو آپ اسے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔